اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ حدیث یاد کرتے تھے جیسے قرآن یاد کرتے تھے. جی حدیث یاد کرتے تھے, جی ہاں حدیث یاد کرتے تھے, باقاعدہ لکھ بھی لیتے تھے, لکھ کر کے اس کو یاد کرتے تھے. کیسے؟ حدیث اس طرح. وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے اور راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا اس کو لکھ لیتا. كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه, میں جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا میں اس کو لکھ لیتا. کیوں؟ اريد حفظه, تاکہ میں اس کو حفظ کروں, یاد کروں. تو قریش نے مجھ کو ڈانٹا, منع کیا, ارے ساری باتیں جو تو رسول سے سنتا ہے اس کو لکھ ڈالتا ہے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے. یتکلم فی الغضب والرضا, آپ کبھی غصے میں بولتے ہیں اور کبھی خوشی میں بولتے ہیں, تو غصے والی چیز بھی لکھ لیتا ہے. تو ساری باتیں مت لکھ. کہتے ہیں میں لکھنے سے بعد آ گیا, لکھنا چھوڑ دیا, لیکن میرے دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی, یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھ لیا کرتا تھا میں. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کائے کو لکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, کبھی غصے میں بول دیتے اور کبھی خوشی میں بولتے, تو سب لکھ لیتا ہے. غصے میں بولتے تو کہیں غلط نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی رہتی تھی, لکھنا تو چھوڑ دیا کچھ دنوں تک, لیکن دل میں بات کھٹکتی رہتی تھی. ایک دفعہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ میں آپ کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا, لیکن قریش نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, کبھی غصے میں بولتے کبھی خوشی میں بولتے, تو ساری باتیں مت لکھ. کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا, اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرمایا. فَأَوْمَا بِإِصْبِعِهِ إِلَى فِيهِ, آپ نے اپنی انگلی سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا. فَقَالْ اُكْتُبْ, لکھتا رہے, میں جو بولوں لکھ. جہاں تک غصے میں بولنے کی بات ہے, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ, میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. غصے میں بولوں تب بھی حق, خوشی میں بولوں تب بھی حق. اللہ نے کتنی پیاری بات کی. یہ ہے رسول کا مرتبہ, یہ ہے رسول کا مقام, کہ رسول اگر خوشی میں بولے تب بھی حق اور اگر غصے میں بولے تب بھی حق. یہ ہے نبی کا مرتبہ. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا, وہ جو کچھ بولتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ مرتبہ کسی کا نہیں, یہ مرتبہ کسی پیر کا نہیں, یہ مرتبہ کسی فقیر کا نہیں, یہ مرتبہ کسی مولوی کا نہیں, یہ مرتبہ کسی عالم کا نہیں, یہ مرتبہ کسی امام کا نہیں. سب سے غلطی ہو سکتی ہے, غلطی صرف نہیں ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ آپ نبی معصوم ہیں. لہذا جو معصوم ہو اس کی بات معصوم ہوتی ہے, اس کی ہر بات لینے کے لائق ہوتی ہے. جو غصے میں بولے تب بھی حق اور جو خوشی میں بولے تب بھی حق. حق کے علاوہ جس کی زبان سے کچھ نہ نکلے صرف اسی کی بات لینے کے لائق ہے. یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے. اور لکھنے کا معاملہ بھی ثابت ہو گیا کہ لوگ حدیثوں کو لکھتے تھے. اچھا, لکھ کر کیا کرتے تھے؟ اريد حفظ, میں حفظ کرنے کا ارادہ کرتا تھا. اس کا مطلب جس طرح قرآن کو لکھ کر کے لوگ یاد کرتے تھے, حفظ کرتے تھے, ایسے ہی حدیث کو لکھ کر حفظ کرتے تھے. حدیث بہت سارے صحابہ نے لکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص, ان کی کتاب حدیث کی صحیفہ صادقہ نبی کے زمانے میں لکھی گئی. عبداللہ ابن ابی اوفا, ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو موسیٰ اشعری, ان کی حدیث کی کتاب. جابر ابن عبداللہ, ان کی حدیث کی کتاب. حضرت ابو ہریرہ, ان کی حدیث کی کتاب. یہ مت سمجھو صرف قرآن لکھا جاتا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث بھی لکھی جاتی رہی ہے, اور پوری امانت اور پوری دیانت کے
صاحب لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسی بھی ہو سکتی ہے حدیث ویسی بھی ہو سکتی ہے. ارے صحابہ کرام لکھ کر کے حدیث کو جمع کرے یاد کرے تو ایسے کیسے ہو سکتی ہے ایسے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سب شیطان کے حربے ہیں اور اس طریقے سے وہ تشکیک اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے حدیث کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں تاکہ حدیث کا مرتبہ لوگوں کے ذہنوں میں کم ہو جائے اور وہ حدیث کی عظمت جب دلوں میں نہ رہے تو اس کی بات کو لے لے اس کی بات کو لے لے. حدیث کی عظمت جب دلوں سے